میرا نمبر نوٹ کر لیں. ویسے چودھری صاحب کے پاس بھی ہے، عبداللہ کے پاس بھی، دوستوں کے پاس 0354700112. میری گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال بھی ہو تو وہ آپ شام کو 4 بجے سے لے کر نماز مغرب تک مجھے فون کر کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے پہ دن کو 10 بجے سے لے کر نماز ظہر تک ٹیلی فون. باقی میں مصروفیت ہوتی ہے، کلاس میں ہوتا ہوں، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کروں گا. کاش میرے برادر میری پوری گفتگو سننے کے بعد یہ سوال کرتے، تو اس کا جواب آنا ہے آگے. وہ چونکہ ایک قسط اس کی ہوئی ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے میرا پورا عشرہ ہے. 10 تقریریں ہیں جو گزشتہ سال سے پہلے سال میں نے سرگودا میں ایک جگہ پر اولاد تربیت کے حوالے سے کی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ بچے کے اوپر 5 چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. ایک میراث ہے، وراثت، قانون وراثت ہے، ماں باپ کی تربیت ہے، ماحول ہے، اور استاد ہے. استاد اثر انداز ہوتا ہے. بسا اوقات ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، ماحول اچھا نہیں ملتا تو بچہ وہ ماں باپ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. بسا اوقات ماں باپ اچھے نہیں ہوتے، استاد اچھا مل جاتا ہے تو وہ بیٹا جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ میں نے جلدی اس لیے بتایا کہ شاید آخر میں ٹائم نہ رہے. تو یہ اچھے والدین سے بری اولاد نکلی، والدین کا قصور نہیں تھا، ماحول کا قصور تھا. ماحول ان کو اچھا نہ ملا، اور بعض جگہوں پہ وہاں جو اس کی تربیت کا دوسرا رکن تھا اس نے کمال دکھایا. باپ نے تربیت کی تو گھر میں ایک ایسی خاتون آ گئی جو انہوں نے باپ کے خلاف اس کی تربیت کی، تو لہذا وہ ایسے ماحول میں ایسے افراد آئے. اور اس کی ایک مثال عرض کر کے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. یزید بدکار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بعض میں کافر لکھا ہے، شریعت کا مخالف تھا، لیکن اس کا بیٹا معاویہ مومن تھا. وہ مومن تھا. یزید کے واسطے جہنم ہونے کے بعد جب اس کو اقتدار دیا گیا تو اس نے رد کر دیا. اس نے کہا یہ میرا حق نہیں ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا حق ہے. تو یہ استاد کا اثر تھا. صلوات بر محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال المعصوم ادبوا اولادکم بحب اللہ وحب رسول اللہ وحب آل رسول اللہ. صلوات بر محمد والے. اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جو بھی اس مقام پہ آتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پوچھ لیا کریں کہ جناب یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ کہاں سے کی ہے. یہ قرآن سے کی ہے، حدیث سے کی ہے، تاریخ کی کس کتاب سے کی ہے، کسی مستند عالم دین کا بیان
یہاں ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں کہ جب ہم معصوم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے معصوم کی توہین ہوتی ہو۔ یہ مطمع نظر جو ہے وہ ہونا چاہیے، عقائد کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ جو بات بھی آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا، آپ کا مطالعہ قبول نہیں کرتا، آپ کی تربیت جو کی گئی ہے وہ قبول نہیں کرتا، تو مجھے پکڑیں، کہیں جناب یہ جو آپ نے روایت پڑھی ہے یہ کہاں سے پڑھی ہے، کس عالم دین نے اس کو لکھا ہے، کس کی حدیث کی کتاب میں لکھا گیا ہے، اس آیت کی جو آپ یہ معنی کر رہے ہیں یہ کس مفسر نے یہ معنی کیا، یہ آپ کا حق ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں تو ہم بغیر مطالعے کے نہیں مجلس پڑھیں گے، پھر مطالعے کے ساتھ ہر کوئی آئے گا اور کتاب وہ پڑھ کے آئے گا۔ الحمدللہ اس وقت بڑا ذخیرہ موجود ہے، بڑا ذخیرہ تفاسیر اردو میں ہے، کوئی میرا خیال میں کوئی 2 درجن کے قریب تفسیریں ہوں گی جو اردو میں آ گئی ہے، احادیث کی کتابیں اردو میں آئی ہوئی ہیں، تاریخ کی کتابیں اردو میں آئی ہیں، مصائب کی کتابیں اردو میں آئی ہوئی ہیں، جو مستند علماء نے لکھی ہیں ان کو ہم پڑھیں اور اسی سے پھر آپ لوگوں کو سنانا چاہیے۔ صلوات پر محمد والے بھائی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ خالق اکبر نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، جب کہ والدین کا حق اولاد پہ یہ قرار دیا کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کریں اور ان کے سامنے اف تک نہ کریں۔ کل جو لوگ موجود تھے یہاں تک میں نے گفتگو کی، اور پھر میں نے بتایا تھا کہ بچے کی تربیت کب سے شروع کی جائے، آغاز بھی بتایا تھا، اور پھر جب بچہ ماں کے شکم میں منتقل ہوتا ہے تو وہیں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہیں سے سیکھتا ہے۔ اس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی۔ آج عرض کرنا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بچے کی ولادت پر عام طور پر نہ ان کو اس کی غذا کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کپڑے کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ روٹی کی فکر ہوتی ہے، اس کی غذا کی فکر ہوتی ہے، سب سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ بلکہ کئی تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے نام رکھ لیتے ہیں۔ ویسے مستحب بھی ہے کہ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد نرینہ نہیں ہے، تو منت مان لیں کہ اللہ مجھے فرزند عطا کرے، میرے اللہ میں اپنے بچے کا نام تیرے حبیب کے نام سے رکھوں گا۔ تو اس نام کی برکت سے اللہ اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کے 4 بیٹے ہوں اور اپنے بیٹوں میں کسی کا نام میرے نام کے ساتھ نہ رکھے، 4 بیٹے ہیں اور میرے نام سے کسی کا نام نہیں رکھا گیا، فرمایا اس نے میرے اوپر جفا کی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کے سلسلے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ جو تمہاری مرضی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کئی لوگ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی اس نام کا معنی بتائیں۔ اس دن مجھے ایک ٹیلی فون آیا پیش نماز کا کہ یہ جی اس کا نام بتائیں۔ میں نے کہا یہ نام نہ اردو ڈکشنری میں ہے، نہ فارسی میں ہے، نہ عربی میں ہے۔
کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ نام بچے کا ایسا رکھا جائے کہ ایسا نام پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو. تو وہ کسی اداکار کا ہو سکتا ہے. معصومین تو جو ہیں وہ 14 ہیں، امام 12 ہیں، ظاہر ہے انہی میں سے آنا ہے. اور وہ اداکار چونکہ کئی نام ان کے ہوتے ہیں تو وہ کسی اداکار کا ایسا نام ہو سکتا ہے. قربان جاؤ سید الشہداء فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 1000 فرزند عطا کرتا سب کے نام علی رکھتا، اور اگر 1000 بیٹیاں عطا کرتا سب کے نام فاطمہ رکھتا. عظمت سیدہ پہ بلند تر صلوات. اور پھر ان ناموں کی قدر بھی کرے. اگر بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، علی رکھا ہے، فاطمہ بیٹی کا نام رکھا ہے، اس نام کو اس کا احترام کریں، اس نام کو جس طرح ہے اس طرح بولیں، اس نام کو بگاڑے نہیں. معصومین نے اسے منع کیا. کیوں فرمایا؟ ہمارے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھو، مشتق کر کے رکھو. کیوں؟ آپ اپنے بچے کا نام عابد رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عبادت نہ کرے، نہ کرتا ہو. آپ اس کا نام صادق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے سچ نہ بولے، نہ بولتا ہو. آپ اس کا نام کاظم رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے غصے پہ ضبط نہ کرتا ہو. لیکن کسی نہ کسی موقع پہ جب تنہائی میں بیٹھے گا سوچے گا نام تیرا عابد ہے تو عبادت نہیں کرتا، نام تیرا سجاد ہے تو سجدہ نہیں کرتا، نام تیرا صادق ہے تو سچ نہیں بولتا. یہی نام اس کے اندر انقلاب پیدا کر دے گا، یہی اس کی تبدیلی کا ذریعہ ہوگا. ہم نام رکھتے ہیں، ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کیسا بنے گا. کئی بچے اسم با مسمى ہوتے ہیں. وہ حضرت حر کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو اسم با مسمى ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. تو اسم با مسمى ہوتے ہیں نام، لیکن ہم نہیں جانتے. لیکن ہمیں حکم ہے کہ اپنے بچوں کے نام معصومین کے ناموں سے مشتق کر کے رکھو. ایک گھر میں 3 علی ہو سکتے ہیں، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر. 3 نام ہیں. فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ ہو سکتے ہیں نام. نام رکھیں. اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا جس کا نام درست نہ ہوتا فوراً اس کا نام تبدیل کراتے. فرماتے اپنا نام تبدیل کرو، تمہارا نام ٹھیک نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم مستقبل سے واقف نہیں ہیں، وہ ذات جو ماضی سے واقف ہے، حال سے واقف ہے، مستقبل سے واقف ہے، اگر وہ کسی کا نام رکھے تو وہ یقیناً واقعے کے مطابق ہوگا، اسم با مسمى ہوگا. یہ میں عرض کروں گا
کہ کون کون کے نام اس ذات کی طرف سے آئے اور وہ بچے کس طرح اسم با مسمى بنے. ہر بچہ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. جتنا بھی غریب، انبیاء اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے، پیغمبر خاتم اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے. کائنات میں ایک بچہ ایسا ہے جو اپنے باپ کے گھر میں نہیں پیدا ہوا، وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس باپ کا گھر نہیں تھا باپ کا گھر تھا. اللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوا؟ کہ اس کی والدہ بیت اللہ میں رہ رہی تھی، اندر رہ بھی نہیں تھی. یہ بھی نہیں ہے کہ اندر رہ رہی ہوں اور اچانک بچے کی ولادت ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے. اندر بھی نہیں ہے، باہر ہیں. اچھا دروازہ کھولا ہوا ہوگا، تشریف لے آئیں اور اندر داخل ہو گئی ہوں گی. دروازہ کھولا ہوا ہے. اب ایک وقت تھا، عین وقت کے ٹائم پہ ایک خلوت چاہیے، تنہائی چاہیے، اندر داخل. یہ ایسا بھی نہیں ہے، دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. اچھا چابی ان کے پاس ہو، کوئی چابی سے دروازہ کھولا ہو، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. آئیں تو کیا کیا؟ خانہ کعبے کا طواف کیا اور اپنا عقیدہ بتایا. ان لوگوں کو پروگرام جو ہے وہ لائیو چل رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں جو امیر المومنین اور پیغمبر خاتم کے والدین کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، آؤ علی کی ماں کا عقیدہ سنو. خانہ کعبہ کا طواف کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم انی مومنۃ بکا، اے میرے اللہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اے میرے اللہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں. وَبِرُسُلِكَ، تیرے سارے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں. وَبِكُتُبِكَ، تیری ساری آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں. وَبِمَلَائِكَتِكَ، اور تیرے سارے فرشتوں پر ایمان رکھتی ہوں. پروردگارا تجھے واسطہ میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، سہل علی الولادہ، اس بچے کی ولادت کو آسان فرما. واسطے دیے، دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ دعا جب خدا سے مانگنی ہے تو کسی مقدس ہستی کو تلاش کرو جن کا واسطہ دو. ابراہیم خلیل اللہ کا، اس کا مطلب ہے مادر علی اپنے اس مولود کی عظمتوں سے آگاہ تھی، تب اس کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہی تھی، میرے اللہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم کے اندر ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے معلوم تھا؟ وہ عرض کرتا ہوں کہ جب پیغمبر خاتم تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی، تو حضور والدہ کہتے تھے امیر المومنین کی والدہ کو، تو فرماتے آپ کھڑی نہ ہوا کریں، آپ زحمت نہ کیا کریں. اس وقت بی بی کہتی اے اللہ کے رسول میں خود نہیں کھڑی ہوتی،
جب آپ تشریف لاتے ہیں تو جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کی آواز آتی ہے قمی یا امہ، اے مادر گرامی آپ کھڑی ہو، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ آپ کھڑی ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ زیادہ بھرا ہوا ہے۔ خوشنودی اس طرف محمد بلند تر صلوات۔ اس کو آپ فرض کریں یہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے، اس طرف دروازہ ہے، اس طرف دیوار ہے جسے مستجار کہتے ہیں، بالکل مخالف سمت میں، اس طرف سے دروازہ، ادھر سے در بنا، مخالف سمت سے در بنا کہ کوئی یہ نہ کہے چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی، چابی لے کے آئیں، تالا کھولا، اندر چلی گئی۔ یہاں سے دیوار کس کی ہے؟ اینٹوں کی نہیں ہے، دیوار پتھروں کی ہے، اور پتھر بھی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، پتھر بھی بڑے بڑے پتھر ہیں۔ اب فطرت انسانی کیا ہے؟ فطرت انسانی یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہوں اور اوپر سے کسی دیوار میں آپ دراڑ دیکھیں تو آپ اندر جائیں گے یا دور بھاگیں گے؟ اور پھر دیوار بھی پتھروں کی ہو کہ ایک ایک پتھر لگے تو بندے کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ادھر دیوار کے اندر دراڑ پیدا ہوئی، دروازہ پیدا ہوا، ادھر مادر علی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی، اور پھر وہ مل گئی دیوار۔ وہ دیوار جس طرح پہلے تھی پھر وہ مل گئی، دیوار اندر گئی، بچے کی ولادت ہوئی۔ اب یہ دراڑ باقی رہی، آج تک اس کے نشانات، علامات، جب بھی خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا وہ دراڑ پھر بھی وہاں باقی رہی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ اب جو جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں، شیعان اہل بیت، جو مادر علی نے علی ابن ابی طالب کی سیرت، کردار اور ایمان بتایا ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ کسی غیر ذمہ دار کی بات کو نہ اس کو اہمیت دیں کہ مادر علی نے کیا فرمایا۔ بی بی فرماتی ہیں جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو جو سب سے پہلا کام کیا، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا، اگشت شہادت بلند کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آج ابھی اسی لمحے ولادت با سعادت ہو رہی ہے۔ یہ عقیدہ توحید علی ابن ابی طالب کو دنیا میں کس نے پڑھایا؟ کس استاد سے پڑھا؟ میں پوچھوں گا مولا آپ ابھی آ رہے ہیں، چلو پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتے، حضور آپ کو پڑھاتے، اور اس کا جواب عالم اہل سنت نے دیا ہے، میں اسی کو ذکر کروں گا۔ مولانا کوثر نیازی وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے تھے علی پہلے مسلمان تھے، میں کہتا ہوں علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی مسلمان۔ اور میں ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں، اس جملے سے مولا امیر نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا زبان حال سے، دنیا والوں کل تم ایک تاریخ مرتب کرو گے کہ فلاں پہلے نمبر پہ اسلام لے آیا، فلاں دوسرے نمبر پہ اسلام لے آیا، بوڑھوں میں فلاں پہلے نمبر پہ، عورتوں میں فلاں پہلے نمبر پہ،
بچوں پہ فلاں پہلے نمبر پہ، میری ولادت کے بعد 13 سال کے بعد اعلان رسالت ہوگا، 13 سال کے بعد اعلان رسالت ہوگا۔ اب تم تو نمبر اس کا لگاؤ گے نا جو 13 سال کے بعد اقرار کرے گا، اور میں نے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر کے بتایا، مجھے اس لسٹ میں شامل نہ کرنا۔ میں اس تمہاری لسٹ میں نہیں ہوں، میں نے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ لیکن 3 دن نہ کچھ کھایا پیا، نہ آنکھیں کھولی، نہ مولود، کچھ کھا نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا، آنکھیں بھی بند ہیں۔ پیغمبر خاتم تیسرے دن تشریف لائے، علی ابن ابی طالب آنکھیں بند تھی، پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو ہاتھوں سے دوسرے بندے کو پہچان لیتے ہیں، کیوں؟ پہلے وہ بندہ انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے نا، پہلے اس کے ہاتھ مس کی ہوتے ہیں۔ حضور سے تو پہلی ملاقات ہو رہی ہے، حضور کے ہاتھوں میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، ادھر حضور کے ہاتھوں میں آئے، ادھر نگاہ آنکھیں کھولی، پہلی نظر پیغمبر کے چہرے پہ ڈالی، پیغمبر نے اپنی نظر علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ ڈالی اور فرمایا، یا علی، تو نے اپنی نظر کو میرے چہرے کے لیے مختص کیا، میں نے تجھے اپنے علم کے لیے مختص کیا۔ میرے علم کا تو وارث ہے پہلی نظر میں۔ اور نبی اکرم نے اپنی پہلی غذا پیغمبر اکرم نے اپنے بھائی کو، اپنی زبان پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو چسائی۔ اب مولا امیر کتنی عمر ہے؟ 3 دن۔ قرآن کی پہلی آیت کب نازل ہوئی؟ 13 سال کی عمر۔ جب مولا کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال عمر تھی۔ جب پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پہ آئے تو ڈاکٹر قلب صادق کے جملے ہیں، اقرأ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ اے اللہ کے بھائی، ابھی تو رسالت کا اعلان ہی نہیں ہوا، ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ صادق امین تو کہتے ہیں، لیکن رسول کا اعلان ہی نہیں ہوا، نہ پیغمبر نے اعلان کیا، نہ کسی کو پتہ ہے۔ ایک مخفی بات ہے جس کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا میں کچھ پڑھوں؟ وہ بتائیں گے، دنیا والوں، میں نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور پیغمبر کے ہاتھوں پہ آتے ہی پیغمبر کی رسالت کا اعلان کیا۔ قرآن فرمایا قرآن پڑھو۔ قرآن نازل ہو چکا تھا؟ نہیں ہوا۔ قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو قرآن کی کون سی سورت پڑھی؟ سورہ بقرہ، سورہ توحید، سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ نوح۔ مولا امیر نے سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی۔ غور کریں بھئی سورہ مومنون کا کیوں انتخاب کیا؟ مولا امیر نے سورہ مومنون کا انتخاب کیوں کیا؟ وہاں صاحبان ایمان کے 8 صفات موجود ہے۔ آپ سے مولا کو کتنی محبت ہے کہ آپ نے تیسرے دن، ولادت کے تیسرے دن آپ کے صفات بتائے کہ میں جن کا امیر ہوں وہ مومن کون ہے؟
میں جن کا امیر ہوں وہ مومن کون ہے؟ پیغمبر خاتم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو آیا ہوا ہے، اے صاحبان ایمان، ان کے رئیس، ان کے امیر علی ابن ابی طالب ہے۔ اب قرآن کو پڑھ لیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، باقی جو ہے وہ آپ 18واں سپارہ ہے، سورہ مومنون ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ کیا وہ مومن کامیاب ہیں؟ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین کن کے امام ہیں؟ کن کے امیر ہیں؟ جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اب میرے اوپر ناراض نہیں ہونا، ظاہر قرآن کی آیت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، دونوں کو ملا کے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں جو پڑھتا ہی نہ ہو اسے حق ہے وہ کہے علی میرے امیر ہیں، علی میرے امام ہیں؟ خود پیغمبر اکرم آپ خود کہتے ہیں، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ یاد رکھیں یہ حقائق ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ مولا امیر نے وہ آیت سورہ مومنون کی جو پڑھی ہیں ان میں پہلی آیت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا وہ مومن کامیاب ہے جو نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ تربیت پیغمبر خاتم نے کی، پیغمبر خاتم گھر لے آئے۔ اب وہ یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ اگلا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اب سوال پیدا ہوا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ یہ جو اللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کا نام کیا پیدا کیا جائے؟ اور میں یہاں ایک جملہ عرض کیے جاؤں، وہ جملہ رہ نہ جائے، اور وہ مولانا ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، انہی کے حوالے سے بیان کروں گا تاکہ ان کی یاد بھی باقی رہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر بچہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، ایک بچے کو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا، حکمت پروردگار خود جانتا ہے حکمت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو میں سمجھا ہوں جب اس کے ماننے والے اس کے کمالات دیکھیں گے، اس کے فضائل دیکھیں گے، تو اسے اللہ کہنے لگیں گے، رب کہنے لگیں گے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا، اگر وہ گھر میں پیدا ہوتا تو انکار کر جاتے کہ یہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا کہ جب 13 رجب آئے گی اشتہار چھپیں گے، جشن مولود کعبہ، مولود کعبہ کا جشن ہے۔ وہاں جب وہ بیٹھیں گے محفل میں اور سوچیں گے، بیان کرنے والا بیان کرے گا آج 13 رجب کو علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو ضمیر انہیں بول کے کہے گا عقل کرو، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ اور میں کہوں گا خالق اکبر کا تمہارے اوپر کتنا احسان ہے۔
کہ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے ولی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ مولود کعبہ وہ تو پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں، پیدا ہونے والے کو خدا نہیں کہتے۔ اب نام کیا رکھا جائے؟ پہلے میں نے مولا امیر کی والدہ کا عقیدہ بتایا، اب ان کے والد کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو طالب آئے خانہ کعبہ کے سامنے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی، اے تاریک رات کے پیدا کرنے والے اللہ۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی، اے روشن چاند کے پیدا کرنے والے اللہ، بین لنا من حکمک المقضی، اے میرے اللہ جو تو نے اپنے ہاں فیصلہ کر رکھا ہے اس فیصلے سے ہمیں آگاہ کر، ماذا تری فی اسم ذی الصبی، بتا اس بچے کا نام میں کیا رکھوں۔ یہ دعا مانگی حضرت ابو طالب نے، جواب آیا، زمین پھٹی، بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، ایک سبز رنگ کی تختی تھی۔ اگر کوئی شاعر بیٹھا ہے تو یقیناً وہ اس میں دلچسپی لے گا، اسی قافیہ اور ردیف میں یہی جو 4 اشعار تھے، اسی قافیہ اور ردیف میں اس تختی پر 4 شعر لکھے ہوئے تھے۔ پہلا شعر حضرت ابو طالب کا تھا، یا رب ذل غسق الدجی، جواب میں آیا، خصصتما بولد الزکی، خصصتما، اے فاطمہ بنت اسد، اے ابو طالب، ہم نے تمہیں انتہائی ذہین فرزند عطا کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ الطاہر المنتجب الرضی۔ قبلہ صاحب کسی اپنے مومن کو کہہ دیں تو بڑا پاکیزہ آدمی ہے، سارے عالم دین ہیں، ان کی بات حجت ہے، تو دوسرے سننے والے بھی کہہ دیں گے کہ قبلہ صاحب بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتے، وہ ایک خطیب ہیں، عالم دین ہیں، لیکن وہ ذات جو خالق کائنات ہے وہ اگر کسی بچے کے بارے میں کہے الطاہر، یہ پاکیزہ ہے، المنتجب یہ برگزیدہ ہے، یہ منتخب شدہ ہے، اس کو الیکشن کی ضرورت نہیں، یہ میرا منتخب شدہ ہے۔ الرضی، تمہیں رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا پسندیدہ ہے۔ الطاہر المنتجب الرضی، اسمہ من شامخ علی، وہ علی الاعلیٰ ہے، اس علی الاعلیٰ نے اس بچے کا نام علی اشتق من العلی، اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا ہے۔ وہ علی الاعلیٰ ہے، وہ علی الاعلیٰ ہے، یہ علی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے،
وہ مالک ہے، یہ عبد ہے. اس کو عبد سمجھنا. کمالات جتنے بھی کمالات ہوں وہ تمام امکانی حدود جتنی ہو سکتی ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، سید الاولیاء بن جائیں، امام المتقین ہوں، قائد الغر المحجلین ہوں، پھر بھی یہ عبد ہوں گے، وہ معبود ہوگا. یہ مخلوق ہوں گے، وہ خالق ہوگا. اور خود مناجات میں فرمایا کفا بی اذن ان تکون لی ربا، کیا علی کی یہ عزت کم ہے کہ تو علی کا رب ہے؟ کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، کیا علی کے لیے یہ فخر کم ہے کہ علی تیرا بندہ ہے؟ پروردگارا، میں جس طرح رب چاہتا تھا میں نے تجھے پا لیا، جس طرح تو عبد چاہتا ہے علی کو اپنا عبد بنا لے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر اس کے کردار میں علو نہ ہوتا، اگر اس کے کمالات میں بلندی نہ ہوتی، اگر وہ ساری کائنات میں بعد از پیغمبر بلند نہ ہوتا تو خالق اس کا نام علی نہ رکھتا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے میں آپ کو کہ باقی معصومین کہ جن کے نام پیغمبر خاتم کی وساطت سے خالق اکبر کی طرف سے آئے، وہ سارے کے سارے اسم با مسمى تھے. سید الشہداء نے جو نام رکھے امام معصوم ہیں وہ بھی تقریباً سارے کے سارے اسم با مسمى تھے. چہلم کے ایام ہیں اور میں اپنی طرف سے نہیں، مولانا سید صفدر حسین مرحوم اعلی اللہ مقامہ ایک روایت پڑھتے تھے، میں وہی روایت چہلم کی مناسبت سے عرض کروں گا. البتہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ جو میرا بیان ہوگا اس کو آپ اسی انداز سے نوٹ کریں جو میں عرض کروں گا. مظلوم کربلا عصر عاشور کو جب خیام میں الوداع کرنے کے لیے آئے تو امام نے جہاں اپنی بہن کو اور وصیتیں کی، مرحوم فرماتے تھے 2 وصیتیں کی. یا اختی زینب لا تنسیلی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھولنا. ایک وصیت. دوسری وصیت، اے میری بہن زینب میں جا رہا ہوں، میری یہ 3 سالہ بچی تیرے حوالے. ریاض القدس والے نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، بچی کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے. شام میں آپ گئے ہیں، زیارت بھی کر کے آئے ہیں. میں نام کے بغیر، قبلہ صاحب بھی نام کے بغیر پڑھتے تھے. 3 سالہ بچی، کیونکہ امام کی اولادوں کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے کہ بیٹیاں کتنی تھیں، البتہ بیٹوں کے بارے میں تو تقریباً طے ہے. اے میری بہن زینب میں جا رہا ہوں، میری یہ 3 سالہ بچی تیرے حوالے. عزادارو، مظلوم کربلا کی شہادت ہو گئی، چادریں لٹ گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، بیویاں ننگے سر خیموں سے باہر آ گئیں. بچی سہمی ہوئی ہے، پھپھی کے دامن کے ساتھ ہمیشہ رہ رہی ہے. امام وصیت بھی کر کے گئے تھے، میری اس بیٹی کا خیال کرنا.
اور 11 محرم کو یہ اسیران قیدی بنا کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ یہ معصومہ پھوپھی کے ساتھ ہے، کبھی کبھی رستے میں پوچھتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ معصومہ کہتی بیٹا تیرے بابا سفر پہ گئے ہیں۔ مرحوم فرماتے تھے ایک دن یہ قافلہ زندان شام میں قید ہو گیا۔ ایک دن معصومہ نے پوچھا پھوپھی اماں جو بندہ سفر پہ جاتا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا؟ میرے بابا اگر سفر پہ گئے ہیں تو واپس پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ عزادارو زندان شام میں ایک دن جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ام کلثوم زیادہ رو رہی ہیں، زیادہ غم طاری ہے۔ کہا بہن ام کلثوم جتنے مصائب تیرے اوپر آئے اتنے ہی میرے اوپر آئے، آج تیری حالت بڑی پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے بہن زینب شام کا ٹائم تھا، پرندے جا رہے تھے، بھائی کی اس بچی نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا یہ گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا کوئی وقت آئے گا ہم بھی گھروں کو پلٹ کے جائیں گے؟ کیا کوئی وقت آئے گا ہم بھی اپنے گھروں کو پلٹ کے جائیں گے؟ طاہر دمشقی کا بیان ہے آدھی رات کا ٹائم تھا، ہر کوئی سویا ہوا تھا، یزید اپنے محل میں سویا ہوا تھا، اس کے سامنے مظلوم کربلا کا سر اقدس ایک تشت میں پڑا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، مظلوم کے سر نے پرواز شروع کیا، مظلوم کا سر روشن دال کے قریب گیا، رخ ہوا زندان کی طرف، مدت کے خوش گھونٹوں میں آواز پیدا ہوئی او میری بہن زینب میری بچی کو خاموش کراؤ، او میری بہن زینب میری بچی کو خاموش کراؤ۔ یزید بیدار ہوا، اس نے غلام سے کہا جاؤ سید سجاد سے پتہ کرو کسی بچے کا زندان میں انتقال تو نہیں ہو گیا۔ یہ غلام آیا، امام سے پوچھا، امام نے فرمایا نہیں کسی بچے کا انتقال نہیں ہوا، میری ایک 3 سالہ بہن ہے، رات کو سوئی ہوئی تھی، عالم خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بچی بیدار ہوئی ہے، بچی کہتی ہے ابھی ابھی میرے بابا یہاں تھے، بتاؤ میرے بابا کہاں گئے؟ ہم نے بڑی کوشش کی، بچی خاموش نہیں ہوتی۔ وہ آیا، اس نے یزید کو بتایا کہ وہ بچی بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بچی رو رہی ہے۔ صاحبان اولاد میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے بچے روئیں آپ بہلانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ بچوں کو مٹھائی دی جاتی ہے، بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، بچوں کو کھانے کی کوئی اور چیز دی جاتی ہے۔ یزید دیکھا اچھا بچی بابا سے ملنا چاہتی ہے، لے جاؤ سر۔ وہ تشت غلام لے کے آیا، زندان کے دروازے پر سید سجاد نے بابا کا استقبال کیا، بندھے ہوئے ہاتھوں میں بابا کا سر وصول کیا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا ابت الشہید، او میرے شہید بابا، میں قیدی کا سلام ہوں۔ یقیناً شہید نے جواب دیا ہوگا علیک السلام یا بنی الاسیر، اور میرے قیدی بیٹے تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ اب حالت کیا ہے؟ بچی وسط میں بیٹھی ہوئی ہے، بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا ہے، بچی مسلسل رو رہی ہے۔ سید سجاد نے وہ تشت اپنی بہن کے سامنے رکھ دیا۔ اب بچی نے پوچھا پھوپھی اماں اور میرے بھیا کیا لائے ہیں؟ کوئی بی بی آگے نہ بڑھی، اللہ دارو میری طرف توجہ کریں گے، یوں بندھے ہوئے ہاتھوں سے رومال کو ہٹایا، رومال کاٹنا تھا بابا
کا سر نظر آیا، بچی نے اپنے آپ کو بابا کے منہ پہ گرا دیا اور 3 بیل کیے، یا ابتے من الذی قطع وریدا، بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا، یا ابتے من الذی خضب لیدا، اور بابا تیری داڑھی کو خضاب کس نے کیا، بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا ابھی تو میرا 3 سال کا سن ہے اور مجھے بچپن میں کس نے یتیم کیا۔ آپ سفر پہ جائیں اور کچھ دنوں کے بعد واپس آئیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے شکایات کی لسٹ تیار کیے ہوئے، کوئی بچہ کہے گا بابا اس محلے کے بچے نے مجھے پتھر مارا، اس نے مجھے فلاں چیز چھین لی۔ عزادار و معصومہ کی عصر عاشور کے بعد بابا سے ملاقات ہو رہی تھی، مسائل کی لسٹ پڑھنی شروع کی ہوگی، بابا تجھے پتا ہے تیرے جانے کے بعد کیا ہوا، بابا میری پھوپھیوں کی چادریں اتار لی گئی، بابا میرے گھر اتارے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا ہمیں شام و کوفہ کے بازاروں میں ننگے سر پھرایا گیا۔ عزادارو آہستہ آہستہ سید سجاد نے دیکھا بچی کی آواز خاموش ہو گئی، جب ہاتھ لگایا تو مدینے کو جانے والی زندان میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ایک جملہ سن لو، مجلس ہو گئی، اللہ مظلوم کربلا اور اس مظلومہ بی بی کے صدقے میں سب کے گناہ معاف فرمائے۔ بس ایک جملہ سن لو، مرحوم فرماتے تھے کہ جناب زینب کبریٰ کی مزار کا ایک مجاور ہے، سید مرتضیٰ اس کا نام ہے، اس کی 7 بچیاں ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا یہ بی بی آئیں اور کہا اپنے بابا سے کہو بادشاہ سے جا کے کہے دریا کا پانی میری قبر کے قریب آ گیا ہے، کہیں مجھے بہا کے نہ لے جائے۔ ہر بچی نے جب خواب دیکھا سید مرتضیٰ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے آ کے موقع دیکھا، واقعاً پانی قریب آ گیا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ قبر کو کھودا جائے اور میت کو دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے۔ اب مرحوم فرماتے تھے عزادارو جب قبر کھود لی گئی، میت سید زادی کی تھی، اب سوال پیدا ہوا محرم کہاں سے لایا جائے جو بچی کا لاشا منتقل کرے، اور تو کوئی نہ تھا۔ اسی سید مرتضیٰ سے کہا گیا تو سید ہے، اولاد رسول ہے، تو ہی جائز بچی کو اٹھا۔ عزادارو سید کا بیان ہے جب میں قبر میں اترا میں نے دیکھا ایک 3 سالہ بچی ہے جو میلے کرتے میں دفن ہے، 3 سالہ بچی جو میلے کرتے میں دفن ہے۔ اور پھر سید مرتضیٰ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا اس بچی کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا مولا آپ اپنی میل کی رسیاں کھول دیتے، آپ موجود تھے، یقیناً جواب دیں گے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر ہوگا، میری دادی مقدمہ پیش کرے گی، اور ایک ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہوگا، ایک ہاتھوں پہ یہ معصومہ ہوگی، اور میرے اللہ میرے معصوموں نے کیا گناہ کیا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔